والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب بآواز بلند کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران اسلام، برادران طریقت، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس پرنور ماحول میں حاضر ہیں، اور یہ ماہ شعبان المعظم کا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اسی میں آیت درود و سلام نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں جس موضوع پہ چند گزارشات پیش کرنی ہیں وہ اسلام میں تکریم انسانیت اور ہمارے رویے کیا ہے۔ اسلام نے انسان کو خاص طور پہ کرامت اور عزت عطا فرمائی ہے، اور اسے احسن تقویم کی شان عطا فرمائی، اور اسے باقی ساری مخلوقات کے اوپر افضلیت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا فرمائی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ان کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائیں۔ خشکی کے لیے الگ سواریاں ہیں، سمندر کے لیے الگ سواریاں ہیں، اور پھر فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ اور تکریم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ باقی جتنی کریشنز اور جتنی مخلوقات ہیں، جب انہوں نے کھانا کھانا ہوتا ہے یا انہوں نے کوئی غذا حاصل کرنی ہوتی ہے تو ان کو اپنے منہ کو زمین تک لے جانا پڑتا ہے، اور وہاں جا کے غذا کو چرنا پڑتا ہے۔ اور اسلام نے انسان کو وہ ڈگنیٹی اور وقار عطا کیا کہ اس کا سر نہیں جھکتا، بلکہ اس کے ہاتھ اس کے کھانا اس کے منہ تک خود پہنچاتے، اور اس کو ہر حوالے سے عظمت اور رفعت عطا فرمائی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور باقی ساری مخلوقات پر ہم نے انہیں اور بھی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ حضور ضیاء الامت نباز عصر، مفکر اسلام، مفسر قرآن، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر ضیاء القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں اپنے استاد گرامی حضرت صدر الافاضل مولانا شیخ الحدیث محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے یہ لکھا کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکریم انسانیت کی تمام وجوہ کو ایک جملے میں جمع فرما دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، گویائی، یہ گویائی اور بولنے کی جو قوت ہے یہ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی گئی، اور پھر پاکیزہ صورت عطا فرمائی، معتدل قامت عطا فرمائی، معاش اور معاد کی تدابیر کرنے کا جو ہے وہ پورا ایک صلاحیت عطا فرمائی، اور تمام چیزوں پر استعلاء یعنی بلندی اور تسخیر کی شان عطا فرمائی،
اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی۔ پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ انسان کی فضیلت کو جو ہے وہ روشن کرنے کے لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات لکھتے ہیں کہ محمد بن کعب جو مشہور تابعی ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی ایک عظمت اور بھی ہے، اور وہ عظمت کیا ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑی عظمت ہے بجعل محمد منہم، کہ انسان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ بنی نوع انسان کی سرداری محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی، سرکار کو عطا فرمائی، اور حضور کو بنی نوع انسان میں سے ان کا سردار بنا کر انسان کو اور زیادہ رتبہ عطا فرما دیا۔ اور یہ بھی جو شان ہے یہ انسان کو نصیب ہوئی۔ اور پھر یہ اشعار حضور ضیاء الامت نے فارسی میں لکھے کہ اے شرف دودہ آدم بتو، روشنی دیدہ عالم بتو، اے وہ ہستی کہ پوری انسانیت کا شرف آپ ہیں، پوری انسانیت کی آنکھوں کی روشنی آپ ہیں، کیست در این خانہ کہ خیلے تو نیست، کیست بر این خان کے طفیلے تو نیست۔ فرمایا کون ہے اس گھر کے اندر جو آپ کا غلام نہ ہو، اور کون ہے اس زمین کے دسترخوان کے اوپر جو آپ کا طفیلی نہ ہو، جو آپ کا ریزہ خان نہ ہو، جو آپ کا دریوزہ گر نہ ہو، جو آپ کے دسترخوان سے علم و فضل کی خیرات لینے والا نہ ہو۔ گویا یہ فرمایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے رزق اپنے حبیب پاک کو عطا فرمایا اور حضور کے طفیل پورے جہان کو عطا فرمایا۔ تو ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو جلیل القدر صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت انس ابن مالک بھی اس کے راوی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اس کے راوی ہیں۔ قالا، ان دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ بولیے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یعنی اس میں پوری کی پوری مخلوق کو شامل فرمایا کہ جتنے انسان بھی اس روئے زمین پر ہیں بلا امتیاز مذہب و مسلک اور بلا امتیاز رنگ و نسل، سارے کے سارے اللہ رب العزت کا کنبہ ہیں۔ اور پھر فرمایا فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ جو کنبہ ہے، یعنی کنبے سے یہاں مراد اولاد نہیں ہے، بولیے اللہ اولاد سے پاک ہے، ان رشتوں سے پاک ہے، لیکن کنبے کا لفظ استعمال فرما کے اس بات کا تأثر دیا تم جس رنگ و نسل سے، جس ذات سے اور جس قبیلے سے بھی تعلق رکھتے ہو، پوری انسانیت سے اس لیے پیار کرو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس میں کسی طرح کی رنگ و نسل کی تفریق کو ختم فرما دیا۔ اور وہاں پہ پھر وہ حدیث قدسی مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے کسی بندے سے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، اور میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا، اور میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ ہاتھ باندھ کے عرض کرے گا یا اللہ تو پیاس سے پاک ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو بیماری سے پاک ہے، پھر میں تیری عیادت کیسے کرتا، تجھے کھانا کیسے دیتا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے پہلو میں فلاں بندہ رات کو پہلو بدلتا رہا، تڑپتا رہا، بیماری سے کراہیں لیتا رہا، تو نے اس کا خیال نہ کیا، تو نے اس کی داد رسی نہ کی، تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ ان تذهب لعیادتہ فتجد اللہ عنده، فرمایا اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو مجھے وہاں پا لیتا، تجھے میری محبت نصیب ہو جاتی۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح فرمایا اگر تو بھوکے کو کھانا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، اگر تو پیاسے کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پا لیتا۔ یعنی مخلوق کی خدمت کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ جملہ بھی بلا خوف تردید کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے یہ احساس رہنا چاہیے کہ گویا ہم خدا کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ انسان کی خدمت کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہی وہ تکریم انسانیت کا تصور ہے جو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو عطا فرمایا۔ اور پھر یہ اس سے بڑھ کے تکریم کیا ہوگی؟ کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کسی بات پہ تنازع بن جاتا ہے،
آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، ہاتھ گریبان تک بھی چلے جاتے ہیں، انسانی فطرت ہے، بشری تقاضے ہیں، ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ وہاں بھی آداب بیان فرما دیے، فرمایا اگر کہیں کوئی لڑائی بھی ہو جائے، اذا قاتل احدکم اخاہ، اور اسلام اور کفر کی دشمنی بھی اگر ہو اور تم کسی سے جنگ کر رہے ہو، فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ، تو اسے چاہیے کہ دشمن کے چہرے پہ ضرب نہ لگائے، دشمن کے چہرے پہ ضرب نہ لگائے۔ یہ چہرہ دشمن کا ہے، یہ دشمن کا چہرہ ہے، اسے کیوں بچانا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ، فرمایا یہ انسان کی تکریم ہے، در حقیقت اللہ کی تکریم ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اور حضرت آدم کو اپنی صورت کے اوپر پیدا فرمایا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا دشمن کے بھی چہرے پہ وار نہیں کرنا، چہرے کو تکریم دے دی، چہرے کو عزت اور وقار جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت اور غیر مسلم، ہم اس کا کوئی حق نہیں سمجھتے، ہمارے اسلامی معاشرے میں غیر مسلم کو تو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، اپنا مذہب نہیں چھوڑنا اور اپنے دین پہ کاربند رہنا ہے، لیکن اپنے دین پہ کاربند رہنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ غیر مسلم آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کی تحقیر کرنا شروع کر دیں، اس کی بے عزتی شروع کر دیں۔ اسلام نے بالکل بھی اس کا درس نہیں دیا۔ ہاں دین کی دعوت دو، اپنے کریکٹر اور کردار سے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف بلاؤ، لیکن اس کا بھی ایک وقار ہے، اس کا بھی ایک احترام ہے جس کو اسلام نے بیان فرمایا۔ اور اس کی بہترین مثال وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ان عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کان سہل بن حنیف و قیس بن سعد، حضور کے دو صحابی مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد، یہ دونوں قادسیہ کے مقام پہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور برسرے سڑک بیٹھے ہوئے تھے۔ فَمَرُّوا عَلَيْهَا بِجَنَازَةٍ، تو کچھ لوگ وہاں سے ایک جنازہ لے کے گزرے، ایک جنازہ پاس سے گزرا، تو حضور کے یہ دونوں جلیل القدر صحابی جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو ساتھ والے لوگوں نے کہا اِنَّهُ ذِمِّيٌّ، کہ یہ تو غیر مسلم ہے، یہ ذمی ہے، اور ذمی اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جس نے اسلامی معاشرے میں پناہ لے رکھی ہو اور پرامن طریقے سے رہ رہا ہو۔ کہا یہ تو ذمی تھا، یہ غیر مسلم تھا، اس کے جنازے کے لیے آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ تو وہ دونوں بولے اور انہوں نے کہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، لجپال لجپال۔ تشریف رکھیں۔ حضور غریب نواز جلوہ گر ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت و کرم ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ دونوں صحابی ایک جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، تو بولنے والوں نے کہا کہ یہ تو ایک ذمی تھا، یہ غیر مسلم تھا، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمرت بہ جنازۃ، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو وہاں سے ایک جنازہ گزرا، فقام، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جلوہ فرما ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ فقیل لہ انہ جنازۃ یہودی، تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیست نفسا، کہ ہے تو یہودی لیکن کیا انسان نہیں ہے؟ تو اسلام نے انسان کو بھی ایک وقار دیا ہے کہ چلیں وہ جس بھی دین پہ ہے لیکن انسان ہونے کی وجہ سے بھی غیر مسلم کے ساتھ بھی اسے بھی کچھ حقوق عطا فرمائے۔ تو یہ تکریم انسانیت کا وہ تصور ہے کہ جو انسان ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، کردار کے ساتھ، کریکٹر کے ساتھ، اس کو دین کا پیغام پہنچاؤ، لیکن کسی کی تحقیر کرنے کا کوئی حق جو ہے وہ ایک مسلمان کو نہیں دیا گیا۔ لیکن ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر آج یہ المیہ ہے
کہ غیر مسلم تو دور کی بات ہے، ہم نے ذات پات کی تمیز کو پھر سے قائم کر لیا۔ بہت سارے پاکستانی شہروں کے اندر آج بھی ایسے رویے اور سلوک موجود ہیں کہ یہ جی فلاں حجام ہے، یہ فلاں جو ہے، یہ فلاں جو ہے وہ کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ جو ہندوستان کے اندر ایک ذات پات کا نظام تھا اس کو اسلام کے نام کے اوپر ہمارے معاشروں میں جو ہے وہ رواج دے دیا گیا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کا ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ اقبال کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو بطور مسلمان جو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دین سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق حاصل کریں۔ یہ جو ہندوستان میں برہمن اور جو ہے وہ ایک اچھوت کا تصور تھا، اور کسی کو شودر کہا جاتا تھا، اور پھر اس کا ہاتھ بھی اگر دوسرے کو چھو جاتا تو پھر وہ جا کے اپنا ہاتھ دھوتا اور وہ اس کو برا بھلا کہتا کہ تو نے مجھے کیوں چھو لیا۔ تو جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اس نے جب یہ ذات پات کا نظام دیکھا تو شاید اسے مزید گہرا کرنے کے لیے شیڈیولڈ کاسٹ کا ایک تصور قائم کیا اور ایک الگ فہرست بنا دی جسے شیڈیولڈ کاسٹ کہا جاتا تھا، کہ یہ جو 9-10 ذاتیں ہیں یہ خادم لوگ ہیں، یہ کام کرنے والے ہیں، اور ان کو اس فہرست میں شامل کر دیا۔ اور شومیہ قسمت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بعض افراد نے اور ہمارے سماج نے اس شیڈیولڈ کاسٹ کو ایز اٹ از لے لیا اور اس کو کامی کہا جاتا تھا، پھر اس کامی کو کمی بنا دیا اور کمی کو کمین کا لفظ اس کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ کام کرنے میں عظمت ہے۔ الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے رزق کمانے والا اللہ رب العزت کا محبوب ہے، لہٰذا یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا جو زمین پہ اکڑ کے چلے اور جس کے اندر تکبر اور فخر کا پہلو آ جائے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک سورت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کا مذاق اور ٹھٹھا نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جسے تم ڈی گریڈ کر رہے ہو، جسے تم اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہو، عین ممکن ہے اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ تم سے زیادہ ہو۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، یہ اللہ رب العزت کے ہاں ممکن ہے کہ جس کو تم نے مذاق کا نشانہ بنا دیا وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بہت زیادہ درجے کی حامل ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آنکھوں سے اور اپنی انگلیوں سے کسی کی جانب عیب دار اشارہ نہ کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کو برا لقب دے کے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد اور حضور کی غلامی کے بعد اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ غلامی میں آ جانے کے بعد پھر یہ فاسقوں والے نام رکھنا یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جن کے پاس دین پہنچا اور پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی تو وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو جب یہ واضح پیغام موجود ہے تو ہمارے ہاں بھی اس پیغام کے اوپر مکمل عمل ہونا چاہیے۔ یہ جو آیہ پاک نازل ہوئی اس کے شان نزول کے اندر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی امام ابو زہرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا جسے بنو بیادہ قبیلہ کہا جاتا تھا، اور وہ بڑے عزت دار لوگ تھے، معاشرے میں ان کا بڑا سٹیٹس تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام جن کا نام ابو ہند تھا ان کو پیغام ان کے ہاتھ بھیجا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ ابو ہند کے ساتھ اپنے قبیلے کی فلاں بچی کی شادی کر دو، نکاح کر دو۔ تو ابو ہند جو تھے وہ اپنے کام کے اعتبار سے حجام کا کام کرتے تھے، یہ امام ابو زہرا نے لکھا ہے کہ وہ حجام تھے، لوگوں کے بال سنوارتے تھے اور یہ خدمت وہ کرتے تھے۔ جب پیغام نکاح کا سرکار نے بھیجا تو ان کی طرف سے کچھ لوگوں نے کہا کیا ہم غلام کے ساتھ شادی کر دیں، ہم جو ہے اس سے معذرت کرتے ہیں۔ اس طرح کی بات جب سامنے آئی اس وقت قرآن پاک کی یہ والی
आयत नाजिल हुई, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि हमने ये जात पात का निज़ाम इसलिए नहीं बनाया, ये कबाइल में तुम्हें इसलिए तकसीम नहीं किया कि एक दूसरे पे फख्र करना शुरू कर दे, बल्कि ये तो इसलिए है कि तारुफ आसान हो जाए। अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वही है जो ज्यादा मुत्तकी है, जो ज्यादा परहेजगार है, जो उसकी बारगाह में जबीने नियाज को झुकाने वाला है। इसी तरह एक वाकया ये भी मज़कूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हजरत साबित बिन कैस बिन शम्मास रजी अल्लाह ताला अन्हु था, ये बड़े जहूरी उस सौत थे, इनकी आवाज बड़ी बुलंद थी, और इन्हीं के बारे में वो आया पाक दीगर भी कुछ आयात नाजिल हुई। तो ये आयत भी नाजिल हुई कि एक दिन क्योंकि ये ऊंचा सुनते थे तो इनकी कोशिश होती थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने इनको जगह मिले, और ये इनकी बड़ी खूबसूरत काविश थी कि जब भी मस्जिद में आते तो लोगों से गुजारिश करते कि मुझे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहले नंबर पे बैठने दो, ताकि मैं हर फरमान सुन के उसे अपने दिल में जगह दूं और उस पे अमल करूं। क्या खुश नसीब थे कि सरकार की जियारत भी करते थे, हुजूर का कलाम भी सुनते थे। एक दिन हाजिर हुए, थोड़े लेट हो गए, देखा कि सहाबा किराम अपनी जगहों पे जो है वो जलवा फरमा हो चुके हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तो एक एक बंदे को उठाते गए और गुजारिश करते गए मुझे आगे जगह दे दो, और आगे आते गए। लेकिन जब आखिरी बंदे तक पहुंचे तो वो कोई सहाबी बैठे थे, उन्हें एक दो दफा कहा कि मुझे जगह दे दें, लेकिन उनका भी शौक था कि वो वहां बैठे रहें। तो इन्होंने अपने अरब के रवाज के मुताबिक उन्हें यबना फुलाना कह दिया कि ए फलां औरत के बेटे। और ये यबना फुलाना का लफ्ज जो है ये उनके कल्चर के अंदर आर दिलाने के लिए इस्तेमाल होता था, और ये कलमे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके कानों तक पहुंच गए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिए। तो आपने हजरत साबित बिन कैस से फरमाया, ये जितने लोग बैठे हैं जरा इनके चेहरे देखो। तो सबके चेहरे देखे, कहा आपने क्या देखा? तो वो अर्ज करने लगे, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुर्ख रंग का है, इनके रंग मुख्तलिफ हैं। फरमाया रंगों से कोई भी आगे नहीं बढ़ता, अल्लाह की बारगाह में आगे वही बढ़ता है जिसका अमल अच्छा होता है। ये बात सरकार दो आलम ने तरबियत के लिए अता फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तरबियत फरमाते थे कि क़यामत तक आने वाले लोगों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि इस्लाम ने तमाम इंसानियत के अंदर बराबरी को और मसावात को कायम फरमा दिया है। यहां मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा, हमारे यहाँ तकरीम इंसानियत के पहलू से जब हम देखते हैं तो औरत को बहुत डिग्रेड किया गया, और बाज मुआशरों में औरत को पांव की जूती तस्वुर करने का रवाज ये आज भी कुछ बैकवर्ड एरियाज के अंदर मौजूद है, और बाज लोग औरत को विरासत के हक से महरूम करते हैं। ये भी इस्लाम का तस्वुर नहीं है, ये भी हमारा अपना खुद साख्ता तस्वुर है जिसके असरात हिंदुस्तान से हमारे ऊपर आए हैं। हमें इस्लाम का वो असल जो एहतराम इंसानियत और एहतरामुल मरआ का तस्वुर है उसको मुआशरे में आम करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस पैगाम को आम करना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को विरासत में जो हिस्सा दिया है वो उसको जिंदगी के अंदर ही कोशिश ये करे वालिद के वो अपनी बेटी को वो हक दे दे, और अगर वो न दे सके तो फिर उसके भाई उसके हक को दबा के न बैठें, बल्कि वो हक अपनी बहन तक पहुंचाकर अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने का सामान करें। इसी तरह औरत की तालीम का जो तस्वुर है कि तालीम में भी औरत का पूरा हक है, लेकिन अफसोस होता है कि आज भी हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो बेटी की पैदाइश के ऊपर दुख का इजहार करते हैं, और उनके माथे पे तेवरी चढ़ जाती है और उनका रंग बदल जाता है, और वो मुबारकबाद लेना भी गवारा नहीं करते। और एक बदबख्त तो ऐसा भी पिछले हफ्ते सामने आया जिसने मियां वाली के अंदर रूहों को दहला के रख दिया, और लोग कांप उठे कि दौरे जाहिलियत का तस्वुर फिर से ताजा हुआ। एक अपनी 7 दिन की बेटी को किस दरिंदगी के साथ उसने खत्म कर दिया, और फिर वो इसका एतराफ भी करता है। लेकिन मैं यहां ये जरूर कहना चाहूंगा कि उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे समाज के वो रवैये जिन्होंने उस फर्द को उस जगह पे पहुंचाया
وہ خواتین, وہ ارد گرد تانے دینے والی عورتیں, وہ ایک دوسرے کو بچی کی مبارک نہ دینے والی اور بچی کی پیدائش کے اوپر جن کے منہ بن جاتے ہیں, وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں, وہ بھی اس کی ذمہ دار ہیں. اور علماء پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے جہاں محسوس کریں وہاں لوگوں کو بتائیں کہ سرکار مدینہ سارے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کو وہ مقام عطا فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے, 2 بیٹیاں عطا فرمائے یا 1 بیٹی عطا فرمائے, اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے, اس کا اچھا نام رکھے, اس کو تعلیم دے, پھر اس کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر کے وہ امانت اللہ کے سپرد کر دے. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, میرے اس غلام کو اللہ تعالیٰ مجھ محمد کا ساتھ عطا فرمائے گا. خاتون کا اور عورت کا اور بچی کا یہ احترام ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں تکریم انسانیت کا یہ پیغام سمجھ کر اپنے معاشرتی رویوں پہ غور و فکر کرتے ہوئے جہاں جہاں کمی کجی ہے اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں, آج شعبان المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعہ وہ جمعہ ہے کہ جو شب برات کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور وہ 15 شعبان المعظم کا جمعہ ہے. آپ جمعہ پڑھیں گے اور پھر جو شام آئے گی وہ شام اس لیے بھی حسین شام ہے کہ وہ شب برات ہے, وہ مغفرت کی رات ہے, وہ بخشش کے حصول کی رات ہے, وہ اپنے رب کو پکارنے کی رات ہے, وہ درود و سلام پڑھنے کی رات ہے. اور ہمارے لیے خوشی کا سامان یہ بھی ہے کہ حضور غریب نواز نے کرم نوازی فرمائی ہے اور اس رات کو موئے مبارک والی رات بنا دیا ہے, موئے مبارک کی زیارت سے موسوم کر دیا ہے. پھر سے خوشبوئیں پھیلیں گی, پھر سے اہتمام ہوگا, اور پھر سے لائنیں بنا کے ہم اپنے نبی کی غلامی کا ورد کرتے ہوئے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کریں گے. یہ موقع ہے, اس لیے اس دعوت کو عام کریں اور لوگوں تک یہ پہنچائیں تاکہ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا, عشق کا, وارفتگی کا, عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جوک در جوک تشریف لائیں, حاضر ہوں اور منہ مبارک کی زیارت کا شرف حاصل کریں اور شب برات کی اس شب کرم کے اندر بھی شرکت کی سعادت دارین حاصل کریں. اللہ کریم ہم سب کو حاضری کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.